الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ جیسا کہ ہم لوگ کل کتاب التوحید کا درس شروع کیے تھے، جس میں شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے کئی ابواب باندھے ہیں، اور خاص کر توحید 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 کو سمجھانے کے لیے مختلف ابواب باندھنے کے بعد انہوں نے قرآنی آیات سے استدلال کیا ہے، پھر کچھ احادیث اس کے ضمن میں وہ لائے ہیں، اور یہ طریقہ محدثین کا طریقہ رہا ہے ہر دور میں۔ اب جیسا کہ ہم کل ہی کتاب التوحید کا جو باب شروع کیے تھے، اس میں جو سب سے پہلی آیت انہوں نے ذکر کی تھی، کتاب التوحید کہنے کے بعد وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ ہم لوگ تمام کے تمام الحمدللہ حافظ ہیں، تو کم از کم ہر باب کے تحت ہم لوگ ایک آیت اگر یاد رکھ لیں تو انشاءاللہ یہ گویا کہ باب کا فائدہ ہو جائے گا۔ ویسے انسان اس کو یاد کر لے تو یہ اور اچھی بات ہے۔ یہ جو بھی نصوص اور متون ہیں، یہ ہر عنوان ایک خطبہ یا ایک درس ہو سکتا ہے، کیونکہ بعض اس میں توحید کی فضیلت بتلائی گئی، بعض اس میں انبیاء اور صالحین کے شان میں غلو کرنے سے منع کیا گیا، تو یہ سب ایک ایک عنوان ہے اپنی جگہ درس کا، اور اس کو بنیاد بنا کر اس کے اندر جو آیات اور احادیث ہیں اس کو رکھتے ہوئے ہم خطبہ بھی دے سکتے ہیں، تو اس طرح اس کو یاد کرنے میں بہت سے فائدے ہیں۔ کم از کم ہمیں اتنا تو ہونا چاہیے کہ ہر باب کے تحت ہمیں ایک آیت ضرور یاد ہو۔ جیسا کہ بہت ہی آسان آیت ہے، اس میں جو سب سے پہلی آیت اللہ تعالیٰ نے ذکر کی وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اور ہم جیسے کچھ مسائل اس میں پڑھ رہے ہیں، اس میں جو پہلا مسئلہ انہوں نے ذکر کیا اسی آیت کے تحت ذکر کیا، الحکمۃ فی خلق الجن والانس، کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو یا اس کائنات میں انسانوں اور جنوں کو کیوں پیدا کیا، تو یہ سیدھا سیدھا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے ان کو پیدا کیا۔ یہ جو مختلف بعض لوگ موضوع روایتیں بھی ذکر کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہی اس کائنات کو پیدا کیا گیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی وجہ وجود کائنات ہیں، یہ سب فلسفیانہ اور یہ شاعرانہ خیالات ہیں، ورنہ قرآن و سنت میں جو بات بتلائی گئی ہے انسانوں اور جنوں کی تخلیق کی، وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کی بندگی کی جائے، اللہ تعالیٰ کی بندگی کے سوا انسانوں اور جنوں کے پیدا کرنے کا کوئی اور دوسرا مقصد نہیں۔ تو یہ سب سے پہلے ہر انسان کو یہ جاننا چاہیے کہ میں اس دنیا میں آیا ہوں تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو پیدا کیا اس کا مقصد یہی ہے کہ ہم اس کی عبادت کریں۔ تو اس سے ہمیں اس بات کا اندازہ ہوگا کہ ہماری زندگی میں کوئی بھی چیز آئے یا جائے اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے ہمیں اس دنیا میں پیدا کیا ہے، اگر وہ مقصد حاصل ہو رہا ہے تو سمجھیے کہ ہم صحیح رخ پر جا رہے ہیں۔ اگر کوئی بھی چیز ہمارے اس مقصد میں حائل ہو رہی ہے تو یوں سمجھیے کہ ہمیں اپنے اللہ تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے پیدا کیا اس مقصد سے ہم کو ہٹا دے رہی۔ تو اسی لیے جو احادیث میں اولاد کو یا مال کو کہیں فتنہ کہا گیا، تو اس کی وجہ یہی ہے کہ اگر وہ چیز آپ کے لیے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں بندگی میں رکاوٹ بنے گی تو پھر یہ چیز فتنہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جیسے سورہ تغابن میں فرمایا انما اموالکم واولادکم فتنہ، یا اسی طرح جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سنن ترمذی کی حدیث ہے اس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی بتلائی، انکم لتبخلون، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں سے خطاب کر کے کہا کہ یہ اولاد جو ہے انسان کو بخیل بناتی ہے، وَإِنَّكُمْ لَمِن رَيْحَانِ اللَّهِ، کہ یہ خود لیکن بخیل بناتی ہے وہ اس اعتبار سے کہ انسان کبھی صدقے کا خیال کرتا ہے لیکن پھر کبھی اپنے بچے کی کسی ضرورت کا خیال آتا ہے تو پھر وہ صدقہ کرنے سے رک جاتا ہے، تو اس اعتبار سے یہ اولاد بخیل بناتی ہے۔ لیکن اگر ایک انسان اپنے طور پر اللہ تعالیٰ کا حق اپنے مال میں جانتا ہے اور اس کو ادا کرتا ہے تو پھر یہ اولاد اس صورت میں اس کے لیے فتنہ نہیں ہوگی، بالکل جو حدیث کے آخری ٹکڑے میں کہا گیا
وَإِنَّكُمْ لَمِن رَيْحَانِ اللَّهِ، تو اس صورت میں یہ بالکل اللہ تعالیٰ کی نعمت اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے گویا کہ ایک انعام ہے انسان کے لیے۔ تو ہمارے اس دنیا میں پیدا ہونے کا جو مقصد ہے یہ بات اس آیت میں بیان کی گئی۔ اسی کے تحت کئی آیتیں اور شیخ نے ذکر کی ہے، اور ان سارے آیتوں سے آپ نے کئی مسائل کا استنباط کیا ہے، اس کو ہم لوگ پڑھ لے رہے ہیں۔ اسی طرح جو دوسری مشہور آیت سورہ نحل کی وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، سارے انبیاء کو جو اللہ تعالیٰ نے مبعوث کیا اور ان کے ذریعے سے ان کے قوموں تک جو پیغام پہنچایا گیا، اس کا صرف یہی مقصد تھا کہ تم لوگ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ جتنی چیزوں کی عبادتیں کی جاتی ہیں ان تمام سے دور رہو۔ الطاغوت جیسے ابھی مسائل کے استنباط میں آئے گا کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ کے علاوہ چیزیں ہیں دنیا میں عبادت کی جاتی ہیں وہ سب طاغوت میں شامل ہیں۔ مثال کے طور پر آج کل قبروں کی عبادت ہو رہی ہے، پوری چیزیں جو اللہ تعالیٰ سے مانگی جانی چاہیے وہ ساری چیزیں قبر والے سے مانگی جا رہی ہیں۔ اولاد دینا اللہ تعالیٰ کا کام ہے، اور دعائیں سننا اللہ تعالیٰ کا کام ہے، یہ اسی کا خاصہ ہے، اس کے علاوہ یہ کوئی آدمی کر نہیں سکتا۔ تو اگر ہم یہ کسی مقبور انسان کے لیے، مدفون انسان کے لیے کرتے ہیں تو پھر یہی شرک ہوتا ہے، اسی کو طاغوت کہا جائے گا۔ کلما عبد من دون اللہ فہو الطاغوت، جو بھی اللہ تعالیٰ کے علاوہ عبادت کی جائیں گی، چاہے وہ مزار ہوں، چاہے وہ کسی کی درگاہ ہو، چاہے وہ کوئی بت خانہ ہو یا کوئی درخت ہو، جو بھی اللہ تعالیٰ کے علاوہ عبادت کی جائیں گی یہ ساری چیزیں یہ طاغوت میں شامل ہوتی ہیں۔ اس صورت میں ہمیں طاغوت سے بچنا ہے، یہ بات اس آیت میں بتلائی گئی ہے۔ ابھی جہاں تک ہم لوگوں نے 6 مسائل کا ذکر پڑھ لیا تھا، سرسری طور پر ذکر کرنے کے لیے کہا گیا تو میں سرسری طور پر ذکر کرتے ہوئے آگے بڑھتا ہوں کہ تیسری بات اس میں یہ بتلائی گئی تھی کہ اگر کوئی انسان توحید کو پورے طور پر اس کا حق ادا نہیں کرے گا تو اس صورت میں یہ گویا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت اس نے نہیں کی۔ مثال کے طور پہ کل ہی میں نے یہ چیز ذکر کی تھی کہ اگر ایک آدمی عبادت بھی کرتا ہے اور شرک بھی کرتا ہے تو اس صورت میں گویا کہ اس نے عبادت ہی نہیں کی۔ جس آدمی نے 5 وقت کی نمازیں بھی پڑھی، حج بھی کیا، زکوٰۃ بھی دیا، مزار پر بھی حاضری دی، وہاں کے انسان سے استغاثہ کیا، وہاں کے انسان سے مدد مانگی، تو ایسا انسان پھر گویا کہ اس نے عبادت ہی نہیں کی، یہ ساری اس کی عبادت اکارت جائے گی، بیکار ہو جائے گی، ضائع ہو جائے گی۔ یہ اس کے لیے کئی آیتیں کل بھی میں نے ذکر کیا تھا، لئن اشرکت لیحبطن عملک ولتکونن من الخاسرین۔ اسی طرح چوتھی بات اس میں یہ بتلائی گئی ہے کہ الحکمت فی ارسال الرسل، اللہ تعالیٰ نے جو رسولوں کو مبعوث کیا اس کی حکمت کیا تھی؟ اس کی حکمت یہی تھی کہ اللہ تعالیٰ کی بندگی کی دعوت دی جائے، جیسا کہ آیت کے ٹکڑے سے خود واضح ہے۔ اسی طرح 5واں مسئلہ یہ بات اس میں بتلائی گئی کہ رسالت ہر امت میں ہوئی ہے، یعنی ہر امت میں اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو مبعوث کیا ہے۔ اسی طرح چھٹی چیز ان دین الانبیاء واحد، کہ سارے انبیاء کا دین ایک ہی تھا اس معنی میں جیسا کہ بخاری کی حدیث ہے، نحن الانبیاء اخوۃ لعلات دیننا واحد وشرائعنا شتیٰ، کہ ہم انبیاء بھائی ہیں، ہمارا دین ایک ہے یعنی توحید ہے، اور ہمارے شریعتیں مختلف ہیں۔ یہ چیز بخاری کی حدیث سے بھی واضح ہے۔ اسی طرح 7ویں چیز جو ذکر کی گئی ہے، یہاں سے ہم لوگوں کو آج پڑھنا تھا، تو اگر کیا کہتے ہیں کوئی تھوڑا سا قراءہ کر لیں گے تو پھر اس کے بعد اس کی شرح مسلسل ہم لوگ کرتے ہیں۔ چلیے کوئی پڑھنا شروع کریں گے المسئلہ السابعہ سے، المسألۃ الکبیرہ۔ کیا رفیق کتاب ہے سامنے؟ شیخ رفیق بھائی پڑھیے۔ ہاں کوئی بھی پڑھیے۔ المسألة الكبيرة السابعة، المسألة الكبيرة أن عبادة الله لا تحصل إلا بالكفر بالطاغوت، ففيه معنى قوله فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى.
الثامنة أن الطاغوت عام في كل ما عبد من دون الله. التاسعة عظم شأن 3 الآيات المحكمات في سورة الأنعام عند السلف، وفيها 10 مسائل، أولها النهي عن الشرك. العاشرة الآيات المحكمات في سورة الإسراء، وفيها 18 مسألة، بدأها الله بقوله لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا، وختمها بقوله ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. ونبهنا الله سبحانه على عظم شأن هذه المسائل بقوله ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة. 11 آية سورة النساء التي تسمى آية الحقوق العشرة، بدأها الله تعالى بقوله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. 12 التنبيه على وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته. 13 معرفة حق الله علينا. 14 معرفة حق العباد عليه إذا أدوا حقه. 15 أن هذه المسألة لا يعرفها أكثر الصحابة. 16 جواز كتمان العلم للمصلحة. 17 استحباب بشارة المسلم بما يسر. 18 الخوف من الاتكال على سعة رحمة الله. 19 قول المسؤول عما لا يعلم الله ورسوله أعلم. 20 جواز تخصيص بعض الناس بالعلم دون بعض. 21 تواضعه صلى الله عليه وسلم لركوب الحمار مع الإرداف عليه. 22 جواز الإرداف على الدابة. 23 فضيلة معاذ بن جبل رضي الله عنه. 24 عظم شأن هذه المسألة. چلیے بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہاں سے انہی آیتوں کے روشنی میں اور انہی احادیث کی روشنی میں کچھ مسائل کا جو استنباط کیا ہے ان کی وضاحت آ رہی ہے. آپ کے ذہن میں یہ ساری آیتیں رہنی چاہیے جب ہم لوگ ان مسائل کو پڑھ رہے ہیں. جیسا کہ کل جو آیتیں پڑھی گئی تھیں وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. تو اس صورت میں ہم لوگ مسائل کو سمجھنے میں ہمارے لیے بہت ہی مدد مل سکتی ہے. جیسا اب ہم لوگ مسئلہ 7واں مسئلہ پڑھ رہے ہیں اس باب کے تحت المسئلہ الکبیرہ، یعنی کہ یہ بہت ہی بڑا مسئلہ. وہ کیا ہے؟ ان عبادت اللہ لا تحصل الا بالکفر بالطاغوت، کہ طاغوت کا جب تک ہم انکار نہیں کریں گے اس وقت تک اللہ تعالیٰ کی عبادت کا حق ادا نہیں ہوگا. یہی بات اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں کہی فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، کہ جس آدمی نے طاغوت کا انکار کیا اور اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیا، اللہ تعالیٰ پر ایمان لایا، تو اسی نے مضبوطی سے اللہ تعالیٰ کے اس ایک مضبوط کڑے کو گویا کہ تھام لیا اس نے. تو یہ چیز انکار طاغوت کا یہ ضروری ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ انسان بس صرف یہ کہے اللہ معبود ہے. اللہ کے علاوہ جتنے معبود ہیں وہ سارے کے سارے باطل ہیں اور اللہ تعالیٰ ہی حقیقی معبود ہے، سچا معبود ہے. اس چیز کو آدمی کو اچھی طرح جان لینا بھی چاہیے اور اس کا انکار بھی کرنا چاہیے. یہ چیز قرآنی آیت سے واضح ہے. اسی طرح دیکھیے انہوں نے 8ویں نمبر پر جو مسئلہ استنباط کیا ہے کہ طاغوت کی شرح کی ہے ان الطاغوت عام فی کل ما عبد من دون اللہ. بعض نسخوں میں یعبد من دون اللہ ہے، تو دونوں کا معنی مطلب تو ایک ہی ہوتا ہے کہ طاغوت وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے علاوہ عبادت کیا جائے، خواہ وہ کوئی جن بھی ہو یا کوئی مزار والا بھی ہو، کوئی درخت بھی ہو، کوئی بت بھی ہو. یہ ساری چیزیں طاغوت میں شامل ہوتی ہیں. ٹھیک. اسی طرح 9 عظم شأن 3 الآیات المحکمات فی سورة الانعام عند السلف.
وہ سورہ انعام کی جو آیت ہے، آیت قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم الا تشرکوا به، اس آیت سے متعلق حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا جو قول ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت کو اگر دیکھنا چاہتا ہے تو وہ اس آیت کو پڑھ لے۔ اس آیت کے اندر ساری چیزیں بتلائی گئی ہیں۔ دیکھیے قل یہ تعالوا کیا فرما رہے ہیں شیخ؟ طاغوت میں جو ہے نا، جی بعض ایسے بزرگوں کی بھی عبادت کرتے ہیں، جی قبر پرست لوگ، وہ خود بزرگ یا ولی جو ہے نا ان کی عبادت سے راضی نہیں، نہ ہی وہ اپنی زندگی میں اس کا حکم دی، صحیح، ٹھیک، بالکل۔ یہ تو نہیں آئیں گے نا اس میں، نہیں۔ مطلب دیکھیے، اگر وہ لوگ جن کو عبادت کر رہے ہیں یا مزار جس کی عبادت کی جا رہی ہے وہ طاغوت ہے، لیکن یہ جو کیا کہتے ہیں، یہ جو بزرگ ہیں، کیا وہ لوگ خود اس کی وجہ سے جہنم میں ڈالے جائیں گے یا ان کا خود اللہ تعالیٰ محاسبہ کرے گا؟ تو یہ بات ہے کہ اگر انہوں نے اس چیز کا حکم دیا تھا کہ میری عبادت کی جائے تو تب مسئلہ ہوگا کہ وہ خود اس طرح کی عبادت سے راضی تھے، لیکن جب انہوں نے ایسی کوئی بات نہیں کہی تھی تو اس صورت میں یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے پاس ان کا حساب کتاب نہیں لیا جائے گا۔ کیوں؟ جس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ ابن مریم کے تعلق سے بھی کہا، کیا ہے کہ کیا تم نے اپنے آپ کو اور اپنی والدہ کو میرے علاوہ معبود بنانے کے لیے کہا تھا؟ کیا سورہ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي قَالَ سُبْحَانَكَ۔ تو یہ اللہ تعالیٰ جب اگر کیا کہتے ہیں عیسیٰ ابن مریم سے سوال کرتا ہے کہ کیا تم نے ایسا کسی بات کی تم نے تاکید کی تھی، تو وہ جب انکار کریں گے تو وہاں حضرت عیسیٰ ابن مریم بالکل معصوم ہے، وہ اس وجہ سے کہ ان کی عبادت کی گئی ان کو اس کی باز پرس نہیں کی جائے گی، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت کیا جانا یہ عمل کیا ہے؟ یہ طاغوت ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معبود بنا کر ان کو ایک معبود کی طرح پوجنا یہ عمل طاغوت ہے، اس کا انکار کیا جانا چاہیے، یہ چیز ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، واضح ہو رہی ہے ٹھیک، مشائخ؟ واضح واضح انشاءاللہ۔ جی اچھا، دیکھیے اب یہ جو سورہ انعام کی آیت ہے، قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم الا تشرکوا به، یہ تو براہ راست اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے خطاب کیا تھا۔ اس کے اندر یہ بات بتلائی گئی کہ آؤ میں تمہیں اپنے رب کی باتیں تلاوت کر کے سمجھاتا ہوں۔ سب سے پہلی بات اس کے اندر جو بات بتلائی گئی، اللہ تشرکوا به شیئا، سب سے پہلی بات جس کی تاکید اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے ذریعے سے کروائی کہ تم شرک نہ کرو، شرک نہ کیا جائے، یہ سب سے پہلی بات کی اس میں تاکید ہے۔ اور اس کے اندر تقریباً جو 3 آیتیں، لعلکم تعقلون، پھر اس کے بعد لعلکم تذکرون، اس کے بعد لعلکم تتقون، یہاں تک ان 3 آیتوں کا وہ ذکر ہے۔ انہوں نے جو بات کہی، عظم شأن 3 الآیات المحکمات فی سورۃ الانعام، یہ 3 آیتوں سے مراد یہی ہے۔ آیت نمبر 151، آیت نمبر 152 اور 153، یہ سورہ انعام کی آیتیں ہیں۔ اس کے اندر پورے تقریباً 10 چیزوں کی اللہ تعالیٰ نے تاکید کی۔ سب سے پہلے دیکھیے، قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم الا تشرکوا به شیئا، ایک تو شرک سے منع کیا، وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ حسن سلوک، ولا تقتلوا اولادکم من املاق، قتل اولاد سے منع کیا۔ 3 ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، یہ ہو گئے فواحش سے قربت نہ ہو یعنی اجتناب ہو، یہ کتنے ہو گئے؟ 4۔ ولا تقتلوا النفس التي حرم اللہ، یہ کسی بھی معصوم انسان کو قتل کرنا اس سے منع کیا گیا، یہ 5ویں چیز ہو گئی۔ ولا تقربوا مال الیتیم، 6ٹھی چیز ہو گئی۔ اوفوا الکیل، یہ 7ویں چیز ہو گئی۔ وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا، 8ویں چیز ہو گئی۔ اس کے بعد 9ویں چیز، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، صراط مستقیم کی اتباع، 9ویں چیز ہو گئی۔ لَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ،
فتفرق بكم عن سبيله، یہ لا تتبعوا السبل، یہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ یا اللہ تعالیٰ کی جو صحیح راہ ہے اس کے علاوہ کسی چیز کی اتباع نہ کی جائے، اس کے پیچھے نہ پڑا جائے، یہ 10ویں چیز ہو گئی۔ تو یہ تقریباً 10 چیزیں ہیں جو ان 3 آیتوں میں بیان کی گئی ہیں۔ وہی چیز یہ اشارتاً کہہ کے آگے بڑھ رہے ہیں، عظم شأن 3 الآیات المحکمات فی سورة الانعام وفیہا 10 مسائل، وہی بات انہوں نے ذکر کی، اولها النہی عن الشرک۔ تو یہاں پر بھی جس بات کی سب سے پہلے تاکید کی گئی وہ یہ کہ شرک سے اجتناب کیا جائے۔ دیکھیے 10واں مسئلہ کیا ہے، الآیات المحکمات فی سورة الاسراء وفیہا 18 مسئلہ بدأها الله بقوله لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا، وختمها بقوله ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا۔ تو یہ جو آیتیں ہیں اس میں اللہ تعالیٰ نے اتنی باتوں کی تاکید کی ہے، لیکن سب سے پہلے جس بات سے آغاز کیا وہ یہی ہے، لا تجعل مع اللہ الہا آخر، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ یہی بات سب سے اہم ہے، اسی لیے بات کا آغاز یہیں سے ہو رہا ہے۔ اچھا، اس کے بعد وہ جہاں تک بتلائے ہیں، دیکھیے آیت نمبر 39 تک، وہاں پر بھی جب بات ختم ہو رہی ہے تو لا تجعل مع اللہ الہا آخر، اس میں بھی تقریباً کئی مسائل کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا، جیسے کہ مؤلف کا کہنا ہے 18 مسئلے اس میں بھی ہیں۔ اچھا، اس کے بعد ونبہنا اللہ سبحانہ علی عظم شأن هذه المسائل بقوله ذلك مما اوحى الیک ربک من الحکمہ۔ ٹھیک ہے، یہ جتنے مسائل ہیں یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی شدہ ہیں، یہ کسی کے بتلائے ہوئے یا کسی کے اپنی طرف سے گھڑے ہوئے نہیں ہیں۔ اچھا، 11واں مسئلہ، 10 مسائل تو اب اس میں ذکر کر دیے ان آیتوں کی روشنی میں، اس باب سے متعلق، توحید سے متعلق۔ 11واں مسئلہ آیت سورۃ النساء التي تسمى آیت الحقوق العشرہ بدأها اللہ بقوله واعبدوا اللہ ولا تشرکوا به شیئا۔ اچھا، ابھی 10 منٹ یہ چلے گی میٹنگ، آج دیکھیے شاید 40 منٹ میں ختم ہو جائے گی یہ میٹنگ، تو دوبارہ آپ لوگ اسی لنک کو انشاءاللہ کلک کریں گے تو ہم لوگ پھر دوبارہ جڑ جائیں گے، اور 10 منٹ اس کے ہیں اس میٹنگ کے۔ اچھا، 11 نمبر جو اس مسئلہ اس میں استنباط کیا جا رہا ہے یا جس کی طرف یہ توجہ دلا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء میں جو حقوق کی آیت یا حقوق کی فہرست بیان کی ہے، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ، یہ پوری آیت، اس کے اندر جتنے مسائل ذکر کیے گئے ہیں، 10 یا حقوق جو ذکر کیے گئے ہیں، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے ذکر کیا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا۔ تو اس سے مسئلہ یہ معلوم ہو رہا ہے کہ سب سے بڑا حق اگر انسان پر کوئی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے، وہ یہی کہ اس کی عبادت کرے اور شرک نہ کرے۔ الثانیۃ عشر التنبیہ علی وصیۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عند موتہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت جو تھی وہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے جو بیان کیا ہے وہ یہی ہے، قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم الا تشرکوا به شیئا۔ وہی وصیت حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرنا چاہ رہے ہیں۔ ویسے بھی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری کلمات تھے اس دنیا سے جاتے ہوئے، کیا تھے؟ لا تتخذوا قبری مسجدا، یا لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائهم مساجدا، کہ اللہ تعالیٰ نے یہود و نصارہ پر لعنت اس لیے کی کیونکہ انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا، تم لوگ میری قبر کے ساتھ اس طرح نہیں کرنا۔ تو یہ اس کے اندر بھی اگر کوئی وصیت ہے یا کوئی تاکید کسی بات کی جا رہی ہے تو وہ شرک سے اجتناب کی تاکید ہے۔ اچھا، 13واں مسئلہ معرفت حق اللہ علینا، اللہ تعالیٰ کا حق ہم پر کیا ہے، یہ کس بات سے پتہ چل رہا ہے؟ یہ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کی جو حدیث ہے، اتدری ما حق اللہ علی العباد وما حق العباد علی اللہ، اس میں دونوں کے حقوق بیان کیے گئے۔ ایک تو یہ کہ ہم پر اللہ تعالیٰ کا
کیا حق ہے، یہ چیز اللہ تعالیٰ نے ہم پر بیان کی ہے۔ دوسری چیز اس کے بعد والے مسئلے میں ذکر کر رہے ہیں، وہ آئے گی نیچے، کہ بندوں کا بھی اللہ تعالیٰ پر بندوں کا کیا حق ہے۔ معرفت حق العباد علیہ اذا ادوا حقہ، 14 نمبر مسئلے میں اللہ تعالیٰ پر بندوں کا کیا حق ہے۔ اگر وہ لوگ اس کا حق ادا کرتے ہیں، مطلب اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ پر کیا حق ہے، یعنی ہمارا اللہ تعالیٰ ہمارے تعلق سے کیا کرے گا، کیا موقف اپنائے گا، اس کا بھی اس کے اندر ذکر ہے۔ وحق العباد علی اللہ، کیا اتدری ما حق اللہ علی العباد وما حق العباد علی اللہ، تو فإن حق اللہ علی العباد ان يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وحق العباد على الله الا يعذب من لا يشرك به شيئا۔ جو آدمی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہ کرے، یہ اللہ تعالیٰ پر حق بنتا ہے کہ وہ اس کو عذاب نہ دے۔ تو بالکل اگر انسان اس طرح توحید کو اپنائے رہے گا اور شرک سے اجتناب کرے گا، تو اس صورت میں اللہ تعالیٰ اپنی ہمارا جو حق بنتا ہے اللہ تعالیٰ پر، وہ اللہ تعالیٰ ضرور اس حق کو ادا کرے گا۔ الخامسة عشرة، 15 نمبر مسئلہ اس میں، ان هذه المسألة لا يعرفها اکثر الصحابہ، اس مسئلے سے، یعنی کس مسئلے سے، کہ بندوں پر کیا حق ہے اللہ تعالیٰ کا، اللہ تعالیٰ پر بندوں کا کیا حق ہے، یہ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا، تو وہاں حضرت معاذ نے کہا، اے اللہ کے رسول، کیا میں لوگوں کو خوشخبری نہ سنا دوں؟ قال لا تبشرهم، قال لا تبشرهم فيتكلوا، کہ تم اس مسئلے کو نہ بیان کرو۔ تو ایک مدت تک حضرت معاذ رضی اللہ عنہ، چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس بات کی تاکید کی تھی کہ تم مت بتلاؤ، اس وجہ سے کئی صحابہ کو یہ چیز ہو سکتا ہے کہ ان کے علم میں نہ ہو، ٹھیک، تو یہ وجہ ہو سکتی ہے اکثر صحابہ کے اس چیز کو خاص طور پر یا اس حدیث کو نہ جاننے کی، یہ وجہ ہو سکتی ہے۔ لیکن یہ بات اگر حضرت معاذ نے اپنے پاس رکھی تھی تو وہ اپنے خواہش کی بنیاد پر نہیں، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات بتلائی تھی کہ ہو سکتا ہے کہ لوگ اس بنیاد پر خوش ہو کر عمل میں کوتاہی کریں یا عمل میں سستی کر بیٹھیں، اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا تھا۔ اچھا، 16 نمبر، جواز کتمان العلم للمصلحہ، یہ کسی بھی علم کو ایک مصلحت کی بنیاد پر چھپایا جا سکتا ہے۔ ویسے تو کتمان علم یا علم کو چھپانا یہ بہت ہی بڑا گناہ ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب اولئك يلعنهم الله، تو یہ موجب لعنت ہے کتمان علم۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خاص مصلحت کی بنیاد پر اس علم کو چھپانے کے لیے کہا تھا، اسی لیے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے اس چیز کو چھپایا تھا۔ ورنہ جو بھی اسلام کے حقوق ہیں یا جو بھی اسلام کی تعلیمات ہیں، یہ اس لائق نہیں کہ اس کو چھپایا جائے، بلکہ اس کو بتلایا جائے گا، واضح کیا جائے گا۔ لیکن خاص طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چیز کے تعلق سے، وہ بھی اس وجہ سے کہ لوگ کہیں بھروسہ نہ کر بیٹھیں، اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بیان کرنے سے منع کیا تھا، اس کی خاص وجہ تھی۔ ورنہ جو بھی دیگر اسلامی علوم ہیں، علم ہے، اس کو چھپانے کا جواز اس سے نہیں بنتا ہے۔ السابعة عشرة، استحباب بشارة المسلم بما يسره، 17واں مسئلہ اس کے اندر یہ مستنبط ہو رہا ہے کہ مسلمان کو خوشخبری دینا یہ اچھی چیز ہے، خوشخبری دینا یہ اچھی چیز ہے، اسی لیے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے اجازت چاہی تھی۔ 18واں مسئلہ، الخوف من الاتکال على سعة رحمت اللہ، اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت ہی وسیع ہے، لیکن اس بات کا بھی آدمی کو خوف کھانا چاہیے کہ میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کی وسعت پر اگر میں بھروسہ کر کے بیٹھ جاؤں تو شاید میں عمل میں پیچھے ہو جاؤں گا، تو یہ آدمی کو خوف کھانا چاہیے اس بات سے۔ لیکن یہ اس بات کا تقاضا نہیں کرتا ہے کہ آپ کی معافی کے سلسلے میں آپ اللہ تعالیٰ سے گویا کہ مایوس ہو جائیں، یہ اس بات کی بالکل اس سے کیا کہتے ہیں، یہ بات واضح نہیں ہوتی، بلکہ اس سے صرف یہ بات واضح ہو رہی ہے یا یہ بات یہ بتلانا چاہ رہے ہیں مؤلف کہ آپ اللہ تعالیٰ کی رحمت پر توکل کر کے بیٹھ جانے سے خوف کھائیں، عمل میں بڑھتے رہیں، لیکن یہ کہیں
اللہ تعالیٰ کی رحمت پر توکل کر کے جس طرح لوگ گمراہ ہوئے، انہوں نے کوئی عمل نہیں کیا، حتیٰ کہ رزق کے معاملے میں اللہ تعالیٰ نے جو کسب کا حکم دیا، محنت کرنے کا حکم دیا، اس سے بھی اجتناب کیا، تو ایسی چیزوں سے منع کیا گیا ہے۔ التاسعة عشر قول المسؤول عما لا يعلم اللہ ورسولہ اعلم، جس چیز کا علم نہیں ہے اس چیز کے تعلق سے بتلانا چاہیے کہ مجھے اس چیز کا علم نہیں ہے، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں، ورنہ ہر چیز میں بغیر علم کے کہہ دینا یہ قیامت کے دن سوال کا باعث بن سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَا يَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ وَلَا يُسْأَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ، کچھ بھی اللہ تعالیٰ کے تعلق سے، اللہ کے دین کے تعلق سے بے علم کہہ دینا یہ افتراء ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے تعلق سے ضرور سوال کرے گا، اور یہ لوگ ان لوگوں کا بھی بوجھ اٹھائیں گے جن کو انہوں نے بغیر علم کے گمراہ کر دیا۔ اگر آپ کی وجہ سے کوئی آدمی گمراہ ہوا تو اس کا آپ کو قیامت کے دن جواب دینا ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا يَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ۔ اچھا 20واں مسئلہ دیکھیے اس میں، العشرون جواز تخصیص بعض الناس بالعلم دون بعض۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض خاص صحابہ کو اگر کوئی بات بلا کے بیان کی تھی تو اس کے خاص مصلحت تھی، تو اگر اس طرح کی ضرورت ہو کہ بعض لوگوں کو بعض باتیں بتائی جائیں، بعض لوگوں کو ان باتوں سے دور رکھا جائے، تو یہ ہو سکتا ہے۔ کیونکہ بسا اوقات ہو سکتا ہے کہ ایک جاہل کو اگر ایسی چیزیں سمجھائی جائیں جو اس پر دین گویا کہ مشکل نظر آنے لگیں، تو پھر یہاں وہ دین سے بیزار ہونے لگے گا، تو ایسی باتیں بیان کرنے سے رکنا چاہیے، اجتناب کیا جانا چاہیے۔ بالکل کلم الناس علی قدر عقولہم کے تحت بالکل وہ باتیں جو اس کو ہضم ہو رہی ہیں ایسی باتیں بتلائی جائیں، اتنی ساری تفصیلات باریکیاں اس کو نہ سمجھائی جائیں کہ وہ اس کو ہضم